بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر فیصل ہارون، ماہر امراض شوگر، اور آج جناب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جناب آپ کے جو ہمارے ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کے لیے سب سے نقصان دہ اور خطرناک چیز جو ہے وہ کیا ہے جس سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو کیا وہ اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، لیکن سب سے خطرناک نہیں ہے۔ تو کیا وہ کاربوہائیڈریٹ ہے؟ ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں، ڈائبٹیز اوبویسلی وہ جو ہے کرتی ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ تو کیا وہ آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے؟ جی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے خطرناک نہیں ہے۔ کیا جناب آپ کی جو لیک آف ایکسرسائز، کہ کوئی ایکسرسائز نہیں کرنا بالکل لائف سٹائل، کیا وہ خطرناک ہے سب سے زیادہ شوگر کے مریض کے مرض کے بڑھنے کے حوالے سے؟ جی ہے وہ بھی، لیکن وہ سب سے خطرناک نہیں ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ سب سے خطرناک چیز جو میرے نزدیک ہے وہ مریض خود ہے۔ وہ مریض خود ہے جو سب سے خطرناک چیز ہے۔ مریض جو ہے وہ اپنا مرض کو خراب کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب مریض جو ہے وہ اسکریننگ ہی نہیں کراتا۔ 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہوتا کہ ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے تو وہ تو یہ جناب ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ کی ڈائگنوسس بھی ہو گئی نا، تو یہ بھی ایک بڑا میتھ ہے کہ جناب گولیاں بھی کھانی ہے اور میٹھا بھی دبا کے کھانا ہے کہ جناب وہ تو اس کو جو ہے وہ نلیفائی کر دے گی۔ ایک نہیں، میرے ایسے کئی مریض ہیں، جاننے والے ہیں، جو کہتے ہیں یار ہم انسولین تو لگا رہے ہیں نا، تو ہم پھر کھانا کیوں چھوڑیں؟ وہ اسی طرح سے ان کا کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے اور انسولین بھی چل رہی ہے۔ تو مطلب بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ ایک گاڑی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ گاڑی بھی آگے جا رہی ہے، آپ بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ انسولین بھی لگا رہے ہیں اور کھانا بھی اسی طرح لگا رہے ہیں، اور ان کی لاجک کیا ہے کہ جناب ہم انسولین لگا تو رہے ہیں تو وہ کھانا کیوں ہم کم کریں، وہ اس کو کنٹرول کر لے گی۔ تو مریضوں کی جو ہے وہ ایسی جو لاجکس ہیں، ان کی ایسی جو ان کے وہ ہیں، وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر وہی ٹھیک ہو جائے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چیزیں تو سب پتہ ہے نا کہ بھائی کاربوہائیڈریٹس آپ نے کم کرنا ہے۔ بھائی 40 سال کی عمر کے بعد 3 روٹیاں، مطلب 3 دفعہ، صبح دوپہر شام، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بھائی ایک نارمل آدمی، آپ نے 40 سال کے بعد 1 دفعہ روٹی کھانی ہے، چاہے دوپہر میں کھانی ہے چاہے رات میں کھانی ہے۔ یہاں پہ صبح میں 2 پراٹھے، دوپہر میں 2، رات میں 2، کہتے ہیں بھائی انسولین تو لے رہے ہیں نا، گولیاں لے رہے ہیں۔ ایکسرسائز تو خیر نام کو نہیں ہے، دہی لینے بھی جانا ہوگا تو وہ گاڑی اور موٹر سائیکل نکالتے ہیں۔ پیدل چلنے کا بھائی چلے، دن میں گرمی ہوتی ہے، رات میں تو نہیں ہوتی نا، لیکن وہی وتیرہ پورے دن میں، ٹھیک ہے، ایک نارمل آدمی جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ تقریباً 4000-5000 اسٹیپس جو ہے وہ اٹھاتا ہے نارمل۔ وہ میں ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاکستان میں اور میرے خیال ہے انڈیا میں بھی کم و بیش ایسا ہی ہوگا، 1500-2000 اسٹیپ سے زیادہ بالکل چلنا ہی نہیں ہے۔ آفس میں ایک کرسی پہ بیٹھ گئے تو کرسی پہ، تو اب اس کا قصوروار کون ہے؟ تو ڈائبٹیز تو خراب ہونی ہے نا آپ کی۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ جناب میں دوا لے رہا ہوں، میں انسولین لے رہا ہوں تو بس اب میں جو کھانے کی چھوٹ ہوئی بھی ہے تو میں نے کھانا ہے تو کھانا ہے جناب۔ اب اسنیکنگ جو ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ جناب میں تو 1 روٹی کھاتا ہوں تو پھر میری شوگر کیوں بڑھی ہوئی ہے اور وزن ہی کم نہیں ہو رہا میرا۔ 1 روٹی دوپہر میں اور 1 روٹی ڈاکٹر صاحب رات میں۔ ارے بھائی آپ 1 روٹی، آپ کی اسنیکنگ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ 3 دفعہ، آپ 4 دفعہ آپ چائے پیتے ہیں، چائے کے ساتھ بسکٹ ہوتی ہے، شام میں سموسے ہوتے ہیں، پھر کبھی جلیبی آ گیا، پھر آپ نے دودھ بھی لینا ہوتا ہے وہ شام سے، تو آپ کی اسنیکنگ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ رات کے کھانا اگر آپ نے جلدی کھایا تو رات سونے سے پہلے پھر آپ کی ایک اسنیکنگ ہوتی ہے، تو آپ کی اسنیکنگ ہی 1200 کیلوریز کی تو آپ کی اسنیکنگ ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وزن ہی کم نہیں ہو رہا، تو کیسے ہوگا؟ تو اوور آل جو ہے اگر میں یہ دیکھوں جناب اس کو، کیونکہ اتنے مریضوں کو دیکھا، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ آپ کے شوگر کے مریض میں آپ خود ہوتے ہیں۔ آپ کا ڈسپلن، اگر آپ ڈسپلن میں آ جائیں نا، یہ ایک ورڈ ہے لیکن بہت ہی اسٹرانگ ورڈ ہے، اگر آپ ڈسپلن میں آ جائیں تو آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہو جائیں گی، اور اللہ پاک جو ہے اللہ تعالیٰ مواقع آپ کو دیتا ہے۔ آپ کو پری ڈائبٹیز کے وقت آپ کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، اگر نہیں اس وقت ہوتی تو آپ کی ڈائبٹیز کی جب ڈائگنوسس ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی چیزیں، گردے بچے ہوئے ہوتے ہیں، باقی چیز آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ پاک مواقع دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے، ساری چیزیں آپ وہ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر 15-20 سال بعد پھر آپ کے گردے بھی خراب ہوتے ہیں، پھر ہارٹ کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، پھر
پاؤں میں زخم ہوتے ہیں، پھر آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، پھر جنسی طور پہ بھی آپ کمزور، تمام چیزیں جو وہ ہیں. تو سب سے بڑا دشمن میرے خیال سے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ خود ہیں. تو اپنا خیال کیجیے. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.